بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو ہدایت دیتا ہے، چاہے وہ عبادت ہو یا روزگار۔ جب ہم بزنس یا کاروبار کی بات کرتے ہیں تو اسلام صرف حلال اور جائز ذریعے کو ہی نہیں بلکہ برکت والے کاموں کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کم چیز سے زیادہ فائدہ اٹھانا۔ ایسے کاموں میں برکت ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کرے، حلال ہوں اور جس میں انسان کا درد اور ضرورت شامل ہو۔ آج ہم اسلام میں برکت والے 10 ایسے بزنس کا ذکر کریں گے جو نہ صرف حلال ہے بلکہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے۔ پہلے نمبر پر آتا ہے واٹر سپلائی، یعنی پانی کا کام۔ دوستو، پانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اس کا فراہم کرنا ایک برکت والا کام ہے۔ اسلام میں پانی پلانے کو سب سے بہترین صدقہ کہا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے کام سے جڑا ہے جو لوگوں تک پانی پہنچاتا ہے، جیسے واٹر ڈسٹریبیوشن یا فلٹریشن کا کام، تو وہ اللہ کی برکت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام میں بہت برکت دیتا ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے کلوتھنگ بزنس، یعنی کپڑے کا کاروبار۔ کپڑوں کا کام ایک اہم اور برکت والا کام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کو ایک رحمت قرار دیا ہے جو انسانی عزت اور سطر کو حفاظت دیتا ہے۔ حلال طریقوں سے کپڑے بیچنے والا شخص لوگوں کی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ پاکیزہ اور لباس سے ڈھکے رہنے کا حکم دیا ہے، اور کپڑے کا کام کرنے والے لوگ اس سنت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے شفا والی چیزیں بیچنا۔ شفا والی چیزیں بیچنا جیسے کہ زیتون کا تیل، شہد، مسواک اور معجون کا کام اسلام میں برکت والا بزنس ہے۔ زیتون کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، جسے اللہ نے مبارک قرار دیا ہے۔ زیتون کا تیل جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور شہد کو قرآن میں شفا کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ مسواک بھی ایک سنت ہے جو نہ صرف منہ کی صفائی کرتی ہے بلکہ روحانی برکت بھی لاتی ہے۔ اسی لیے ایسے پروڈکٹ بیچنے والے لوگ صرف لوگوں کی صحت نہیں بلکہ روحانیت میں بھی برکت لاتے ہیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے بک اسٹور، یعنی کتابیں بیچنے کا بزنس۔ علم کا فروغ دینا اسلام میں ایک بہترین اور برکت والا کام مانا گیا ہے۔ کتابیں، خاص کر احادیث، قرآن کا ہدیہ لینا اور اسلامک لٹریچر بیچنا ایک برکت والا بزنس ہے۔ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جو شخص علم کو پھیلاتا ہے وہ لوگوں کی روحانی اور ذہنی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس کے کام میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے پرفیوم بزنس، عطر اور خوشبو کا کاروبار۔ عطر اور خوشبو کا بزنس اسلام میں برکت والا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر پسند تھا اور انہوں نے اپنی امت کو بھی خوشبو کا استعمال کرنے کی تلقین کی ہے۔ خوشبو بیچنا صرف ایک بزنس نہیں بلکہ ایک سنت کا ذریعہ ہے جو لوگوں کو پاکیزہ اور پسندیدہ بناتا ہے۔ اس کام میں نہ صرف پیسے کا فائدہ ہے بلکہ روحانی برکت بھی شامل ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے فوڈ بزنس، یعنی حلال کھانے کا کاروبار۔ حلال کھانے کا کام اسلام میں ایک اہم اور برکت والا بزنس ہے۔ جو کوئی شخص حلال طریقوں سے کھانا بیچتا ہے تو اس کے کام میں اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ حلال اور پاکیزہ غذا انسان کے جسم اور روح کو مضبوط کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال روزی کی تلاش کرنا فرض ہے۔ حلال فوڈ انڈسٹری کا کام نہ صرف دنیا میں پیسے کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ نمبر 7 پر آتا ہے حج اینڈ عمرہ سروس، یعنی کہ حج اور عمرے کی سروس دینا۔ حج اور عمرے کی سروس پرووائڈ کرنا ایک بہت برکت والا بزنس ہے۔ جو لوگ حاجیوں کو سہولت اور مدد دیتے ہیں ان کا یہ کام دنیا اور آخرت دونوں میں برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی مدد کو برکت کا سبب قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کی سہولتیں پرووائڈ کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں ایک برکت والا کام کر رہا ہوتا ہے۔
نمبر 8 پر آتا ہے چیریٹی کلیکشن سروس، یعنی صدقہ اور زکوٰۃ کلیکٹ کرنا۔ صدقہ اور زکوٰۃ جمع کرنا یا اس کے لیے ایک پلیٹ فارم دینا ایک بہترین اور برکت والا کام ہے۔ اس میں غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے کام سے جڑا ہے جو غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرے تو اس کا مال صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی برکت پاتا ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے ویڈنگ اینڈ ایونٹ پلاننگ، شادی اور ولیمے کا انتظام۔ اسلام میں شادی کو ایک بہت اہمیت دی گئی ہے اور ولیمے کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ شادی اور ولیمے کے لیے سروس پرووائڈ کرنا ایک برکت والا کام ہے جب تک یہ اسلام کے احکام کے مطابق ہو۔ سمپلنس اور برکت کے ساتھ ولیمے کا انتظام کرنا آپ کے کام میں روحانی فائدے بھی لاتا ہے۔ اس میں انسان لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ایک سنت کو آسان بناتا ہے۔ نمبر 10 پر آتا ہے کسان اور زمیندار۔ کسانی کا کام جس میں زمین کو ہل چلانا اور پودا لگانا شامل ہے، اسلام میں ایک بہترین اور برکت والا کام مانا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی برکت اور رحمت دیکھی جا سکتی ہے جب زمین سے فصل اگتی ہے جو لوگوں کا پیٹ بھرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان پودا لگاتا ہے یا فصل اگاتا ہے اور کوئی انسان یا جانور اس میں سے کھاتا ہے تو یہ اس شخص کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ کام صرف ایک بزنس نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو زمین پر دیکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ 10 برکت والے بزنس اسلام کے اصولوں کے مطابق نہ صرف حلال ہے بلکہ اللہ کی طرف سے برکت کا ذریعہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خوب مال و دولت رکھا ہے۔ ایسے بزنس کو انتخاب کرنا جو حلال ہو، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے اور روحانی برکت بھی لائے، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں نفع دے گا۔ ہر کام کا اصل مقصد حلال روزی کمانا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب آپ اپنے کام کو اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن بھائی کے کام میں برکت عطا فرمائے اور ہر حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔